تو ابھی تشریح کے لیے جو میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا یہ ہے خروج کی کتاب کے 14ویں باب کا. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جو اتوار ہے ہم نے ایک پیغام سنا. مصر پر خدا نے کتنی آفتوں کو بھیجا تھا؟ 10 آفتیں. اور 10 آفتوں کے تعلق سے میں نے آپ کو تعلیم دی کہ کیوں 10 کو بھیجا تھا. کیونکہ 10 تھے تو زیادہ، لیکن ایسے گاڈز تھے، ایسی گاڈسز تھیں جن کا غرور ملیا میٹ کرنا بہت ضروری تھا. اور خدا نے مختلف قسم کی 10 آفات کو اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے مصریوں پر نازل کر دیا. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ خدا نے موسیٰ سے کہا، اگرچہ وہ فصیح نہیں تھا، وہ پراپر بول نہیں سکتا تھا، اس کی زبان ٹھیک نہیں تھی، ہکلاتا تھا وہ، لیکن خدا نے اس کو کہا، کیونکہ فرعون زمین پر اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ گاڈ، دیوتا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم دیوتا ہیں زمین پر. تو خدا نے اپنے بندہ مقدس موسیٰ سے کہا، تو فرعون کے لیے گویا خدا ہوگا، یعنی تو اس سے بڑا ہوگا، اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہوگا. اب تو جا، اور جو کام میں وہاں پہ دکھاؤں گا ان کاموں کو دیکھ کر وہ ضرور میرے لوگوں کو مصر کی غلامی سے آزاد کر دے گا. اور 10 بہت بڑی آفات، 10 پلیگز خدا کے بندہ موسیٰ کے ذریعہ سے خدا نے وہاں پہ دکھائیں. اور جو 10ویں تھی وہ یہ تھی کہ سارے جو مصری تھے ان کے پہلوٹے مر گئے، اور نہ صرف انسانوں کے پہلوٹے مرے بلکہ جانوروں کے پہلوٹے بھی مر گئے. اور تب جب فرعون کا پہلوٹا بھی مر گیا تو تب اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں یہاں سے اسرائیلیوں کو جانے دوں گا. ایسا نہ ہو کہ ساری کی ساری قوم مصری یہاں پہ مر جائے. اور یہاں سے ہوا خروج. اسی عنوان کی یہ کتاب ہے، دا ایکسوڈس، خروج، چل پڑنا، نکل پڑنا. اور یہ شریعت، تورا، پینٹاٹیوک، 5 اسفار یا خدا کے بندہ موسیٰ کی تعلیم کی دوسری کتاب ہے. اس کتاب میں آج جو ہمارا متن ہے، اس متن کی خاص بات یہ ہے کہ آج ہم خروج کے بعد جب وہ آگے بڑھے، بیابان میں تھوڑا سا آگے موو کیے تو آگے کلزم آ جاتا ہے. اور تب تک فرعون کو بھی ہوش آ جاتا ہے کہ اب میں پھر سے ان کو پکڑوں گا، اپنے رتھوں کو، اپنی فوجوں کو اسرائیلیوں کے پیچھے لگاؤں گا تاکہ ان کو واپس غلام بنا کر مصر میں لایا جا سکے. اور اصل میں یہ خدا ہی چاہتا تھا کہ وہ پیچھے آئے، کیونکہ خدا مصر کے فرعون کا اور ان کے رتھوں کا، گھوڑوں کا، ان کے سپاہ سالار کا اور ساری کی ساری افواج کا غرور اور طاقت ملیا میٹ کرنا چاہتا تھا. اس لیے خدا نے پھر سے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جا، بھاگ جا میرے لوگوں کے پیچھے. اور اس نے خدا کے لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. اور یہ آپ پڑھ سکتے ہیں خروج کی کتاب کے 14ویں باب کے آغاز سے. اور وہ لکھا ہے کہ اور خداوند نے مصر کے بادشاہ فرعون کے دل کو سخت کر دیا. 8ویں آیت. اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے. اب یاد رکھیں، جب خدا آپ کو کسی بھی بیماری سے، پریشانی سے، غلامی سے، ایسی الجھن میں سے نکالتا ہے جس میں سے نکلنے کی امید باقی نہیں ہے، تو انسان پھر بڑے فخر سے وہاں سے نکلتا ہے. اگر ہمارے پاس، ہمارے اندر، ہمارے ساتھ خدا ہو تو کیا ہم فخر سے نہیں چلیں گے؟ دنیا میں تو لوگ کسی ایم پی اے کے ساتھ کھڑے ہو تو کہتے ہیں جی بلے بلے، کالر چوک لیندے نے اپنا. اللہ ایم پی اے کی حیثیت ہے، ایم این اے، صدر وزیر اعظم ہیں، ساری دیہڑی تصویریں کھچاندے رہندے نے. طاقتور ترین لوگ
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਿੱਕੀ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਿੱਕ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਟਰੰਪ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि नहीं। और अगर किसी शख्स के साथ ताकतवर तरीन खुदा, ऑल पावरफुल खुदा हो, तो क्या वो फख्र से चलेगा कि नहीं चलेगा। लिखा है इस्राएली बड़े फख्र से वहां से निकले थे, क्यों ना फख्र करते। 400 साला गुलामी, एक लंबी गुलामी के बाद बिलाखिर अब उनको आजादी मिली थी। अब पीछे भी फौजें हैं, आगे भी समुंदर है, इसको कहते हैं नाउमीदी, रास्ता बंद। आप में से मेरे अजीजों बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसी सिचुएशन के शिकार होंगे, या कई दफा हमें लगता है कि हम ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं कि अब हमें निकलने की राह नहीं मिल रही, जाएं तो किधर जाएं, करें तो क्या करें, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई उम्मीद भर नहीं आ रही, किधर को निकलें, किधर को जाएं। ऐसी सूरत हाल में भी हमारा ईमान हमारे खुदा पर होना बड़ा जरूरी है। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, आपको मैं कुल्ज़म के ताल्लुक से रेड सी के बारे में कुछ तालीम देना चाहता हूं। रेड सी समुंदर के हिस्से हैं। रेड सी जहां पे इसकी डेप्थ है बहुत ही ज्यादा गहरा है, और जो इसका ईस्टर्न नैरोएस्ट एक पॉइंट है, ईस्ट की तरफ से है लेकिन सबसे छोटा है, उसकी अगर मैं डेप्थ आपको बताऊं तो वो विड्थ में तो 24 किलोमीटर है और 28 किलोमीटर पूरा इस्लामाबाद है, यानी ये पूरे इस्लामाबाद जितनी उसकी विड्थ है समुंदर की। और जो कम से कम मैं बता रहा हूं, आपको पता समुंदर कहीं से बड़ा होता है कहीं पे छोटा। अब मेरे पास मैप नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता कि बड़े समुद्र में से एक छोटा समुद्र निकल रहा है, और जो डेप्थ में है उसकी जो विड्थ है 24 किलोमीटर और उसकी डेप्थ जो है 180 मीटर है। और वहां से गुजरना तकरीबन, खुदा तो सब कुछ कर सकता है, अब 180 मीटर नीचे, 180 फुट नहीं मीटर नीचे की तरफ है ईस्टर्न पॉइंट जो है बहरे कुल्ज़म का। और इसके अलावा जो उसका नॉर्दर्न नैरो पॉइंट है, ये वो जगह थी जहां से उलमा के ख्याल में खुदा के लोग यहां से गुजरे थे। गॉड कैन डू एवरीथिंग, ही इज ऑल पावरफुल, लेकिन जो ख्याल है वो यहां से गुजरे थे। ये भी कुल्ज़म है, सब कुछ तो नहर में से नहीं गुजर सकता जी। की ख्याल है, इत्थे तुहानूं नहर ते लै जाइए धक्के मार मार सुट्टना पैना है, चीखां तुहाडियां इस्लामाबाद तो बाहर जानियां, सिर्फ नहर की सूए ते लै जाइए ते कईयों ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਵਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨੇ, परिंदे भी ने, पता नहीं की कुछ है उन्होंने कोल, जो उन्होंने पसंद की चीज़ है। क्या ख्याल है, हमला खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, उसमें डिसेबल माजूर बच्चे भी बड़े भी हो सकते हैं, तो वो सारों ने गुजरना है। अब यहां पे कलाम में लिखा है, यहां पे तारीख जो मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्दर्न नैरो पैसेज जो है ये तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर इसकी विड्थ है। अगर 20 भी करें तो विड्थ तो तकरीबन मिलती जुलती है, उसकी 24 है कम से कम, इसकी 20 है, ये थोड़ा सा उससे छोटा है। लेकिन इस पॉइंट की जो नॉर्दर्न पॉइंट है, इसकी दूसरी जो अहम पॉइंट वजह यह है, इसकी जो डेप्थ है ये कई कई मकामात पर 10 मीटर्स तक जाती है, कई मकामात 14, 15, 20 तक जाती है। तो गालिबन ख्याल ये है कि खुदा ने इस पॉइंट का चुनाव अपनी कौम के गुजरने के लिए किया, ताकि पानी तो खुश्क हो गई, दीवार की तरह पानी लग गया। जैसे ये दीवार है, पानी की दीवार, कैसी बात है, दोनों साइडों पे पानी की तरह दीवार जो है खड़ी हो गई, बीच में से खुश्की है। और ये वो पॉइंट है जिसमें 10 मीटर तक डेप्थ मौजूद है, आज भी लोग वहां पे जाते हैं। और ये जितने भी सी साइड्स हैं, जितने भी सी के हिस्से हैं, ये पॉइंट जो है रेड सी, और यहां से जहां से वो गुजर रहे थे, ये वार्मेस्ट प्लेस है, यहां पे पानी जो है ये बड़ा अच्छा गर्म रहता है, इसलिए खुदा ने इसी जगह का चुनाव किया, इसमें से होकर वो गुजरे। और मैं इससे पहले मजीद आगे बढ़ूं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 5 ऐसे इंसिडेंट्स हैं बाइबल मुकद्दस में
کہ جب پانی جو چرا, واٹر پارٹڈ ان ٹو, پانی دو حصوں میں تقسیم ہوا. اولن تخلیق کے وقت پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں تو پہلا باب اس کی 6 اور 7 آیت میں خدا نے جب فضا کو بنایا تو اوپر کے پانی کو نیچے کے پانی سے جدا کیا. خدا نے اس کو سیپریٹ کیا. یہ پہلا واقعہ ہے کتاب مقدس میں کہ پانی کو تقسیم کیا گیا, اور یہ خود خدا کی ذات نے کیا. سارا خدا ہی کرتا ہے. سم ٹائمز وہ اپنے بندوں کا استعمال کرتا ہے, لیکن کرتا وہی ہے. انسان اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا, وہی کرے گا جو خدا نے اس کو قوت بخشی ہے. بے شک پانی تک پینے کی بات ہے, ہم اپنے آپ سے وہ بھی نہیں پی سکتے, کیونکہ یہ بھی ہمیں اس نے توفیق بخشی ہے کہ ہم گلاس پکڑے پانی پئیں اس کو نگلیں. اگر وہ توفیق یہ نہ بخشے تو آپ دیکھیں لوگ بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں, پانی گلے میں ان کے اترتا ہی نہیں ہے. سب کچھ اس قدوس اور قادر مطلق کی قوت سے اور پاور سے مارز وجود میں آتا ہے. دوسرا واقعہ آپ کے سامنے پڑھا گیا, مقدس موسیٰ کا واقعہ. خداوند یسوع مسیح کے کچھ معجزے بہت بڑے ہیں جو ریپیٹ نہیں ہو سکتے, جن میں سے ایک ہے اس کا خود مر کر جی اٹھنا. ایک میں آگے جا کے اور بھی بتاؤں گا, کیونکہ انہوں نے تو بہت سارے معجزے کیے ہیں. لیکن اب اگر ہم بات کریں معجزات کی فہرست ترتیب دیں تو میرے نزدیک, ویسے تو یہ واقعات بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں, لیکن پہلی دفعہ جب یہ ہوا, یہ معجزہ اپنے آپ میں انسان کو ہلا دینے والا, نچوڑ دینے والا, اس پر جو وجدانیت ہے, جو روحانیت ہے, اس کو برپا کر دینے والا معجزہ ہے. اور یہ خدا کے بندہ موسیٰ کی معرفت خدا نے کہا, اس نے عصا جب بڑھایا کلزم 2 حصے ہو گیا. تاریخ میں کبھی بھی اس کے بعد سمندر کا پانی پارٹڈ یا سیپریٹڈ نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا. اس طرح کے معجزات ہوئے ہیں, لیکن کیسے ہوئے؟ تیسرا واقعہ, ریور جارڈن, دریائے یردن 2 حصوں میں تقسیم ہوا. اور یہ جب قوم آگے بڑھی تو آگے یردن آ گیا تھا, اور یشوع اور اسرائیلی جو ہیں تب وہاں پہ آئے, اور خدا نے یشوع کو جو جانشین تھا مقدس موسیٰ کا, اس کو یہ رتبہ اور مقام بخشا کہ وہ یردن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے. یہ تیسرا واقعہ آپ کو ملے گا یشوع کی کتاب کے 3 باب کی 14 سے 17 آیت میں. اور چوتھا واقعہ آپ کو ملے گا پھر سے یردن 2 حصوں میں تقسیم ہوا, یعنی یردن کی باری پھر آ گئی. اور اس وقت کیا ایک اور عظیم نبی جس کو بائبل مقدس میں ایلیا کہا جاتا ہے, اسلامی نقطہ نظر سے اس کو الیاس کہا جاتا ہے. مقدس ایلیا نبی نے, اس کے ساتھ 50 انبیاء زادے تھے, اور مقدس ایلیا تھا اور مقدس الیشا تھا, اور آگے یردن تھا. اور خدا کے بندہ مقدس ایلیا نبی نے جب اپنی چادر پانی پر ماری تو پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور آگے گزر کر گئے مقدس ایلیا نبی اور اس کا شاگرد, آگے جانشین سمجھ لیں الیشا نبی, اور یہ دونوں پانی میں سے گزر کر آگے گئے. آگے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, وہ یہ تھا کہ مقدس ایلیا نبی آگ کے بگولے میں آسمان پر اٹھایا گیا تھا, اور واپس کون آیا اکیلا؟ الیشا نبی. تو اگلا واقعہ جو ہے وہ مقدس الیشا نبی کا ہے. اب دیکھیں کہ خدا آل پاورفل, کبھی موسیٰ جیسا کوئی نہیں, کبھی وہی کام ایک جوان الیشا سے کروا لیتا ہے. اور دیکھیں تو ایلیا جیسا کوئی نہیں. نبیوں میں ایلیا کا بہت مقام ہے, کیونکہ اگر آپ ایلیا کے معجزات کا مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے. بہت بڑے بڑے معجزات مقدس الیاس نبی کے درج ہیں. اور پھر جب وہ واپس آئے, ایلیا کا معجزہ آپ کو سلاطین کی 2 کتاب اور اس کے 2 باب کی 7ویں 8ویں آیت میں ملے گا. اور پھر یردن اور الیشا کا آمنا سامنا ہوتا ہے. جب نئے لوگ کچھ ہوتے ہیں, شاگردیت میں ہوتے ہیں, سیکھ رہے ہوتے ہیں, اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, لیکن ایمان کا مضبوط ہونا, ایمان کا خالص ہونا بڑا ضروری ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے.
یعنی کہ نبی اب غائب ہو گیا ہے, اب خدا نے اس کو سیپریٹ کر لیا, اب ایک اور شخص ہے. لیکن جب نبی غائب ہوا تو آنے والے نبی کے پاس اس کی چادر آ گئی, کیونکہ جب وہ اڑا غائب ہو گیا تو اس کی چادر جو ہے وہ اس کے شاگرد اور دوست الیشا کو مل گئی تھی. اب وہ واپس آ رہا, کیا سوچتا ہوگا کہ خداون ایلیا دے کولوں تے بڑے بڑے کام تو کر لے ہیں, آج میرے ذریعے بھی تو کوئی نہ کوئی کام. اگر آپ وہاں پہ مطالعہ کریں سلاطین کی دوسری کتاب کے 2 باب کی 13ویں اور 14ویں آیت کا, تو الیشا واپس آتا ہے, یردن کا پانی واپس مل چکا ہے. اور یہ بائبل مقدس میں 5واں واقعہ ہے. کتنا؟ 5واں. کوئی ایک دفعہ نہیں خدا کام کرتا, 5واں واقعہ ہے یہ. لیکن 3 دفعہ یردن چرا, 1 دفعہ سمندر چرا, اور 1 دفعہ خدا نے خود پانی کو سپریٹ کیا. اب یہاں پہ ایلیا خدا کا جو بندہ ہے وہ بچھڑ گیا, اور الیشا آیا, اس کے پاس ایک چادر ہے, اور وہ پانی کے قریب آ کر یردن سے مخاطب ہو کر کہتا ہے, 13ویں 14ویں آیت 2 سلاطین 2 باب, کہتا ہے ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ Where are you, the God of Elijah? کیا تو یہیں کہیں ہے؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے, اس کا ایمان بھی تھا. اور وہ خدا اسی کو مخاطب کرتا ہے جو ایلیا کا ہے. یہ خوبصورت بات ہے. ہمارا خدا وہی ہے جو باپ ابراہم کا تھا, خدا کے بندہ مقدس ابراہیم کا. ہمارا وہی خدا ہے جو مقدس اسحاق کا اور مقدس یعقوب کا تھا. الیشا کہتا ہے ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اور وہ ایلیا کی چادر کو پانی پہ ڈالتا ہے, تو ایلیا کا کیا خدا کہتا ہے میں یہی ہوں. پانی 2 حصوں میں چر جاتا ہے. I am here. اگر تو میرے ساتھ ہے تو میں تو پہلے ہی تیرے پاس ہوں, میں یہی ہوں. God is everywhere. ہم مایوس ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, تو یاد رکھیں خدا یہی ہے. The God of Elijah, the Lord of Isaac, Jacob and Abraham. اور ہمارے منجی کا بیان اگر آپ بھول نہ گئے ہو تو, میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ forever with you. اور کیا نبوت تھی؟ آگے کرسمس آ رہا ہے, اس کا نام ایمینوئل رکھا جائے گا, جس کا ترجمہ ہے God with us, خدا ہمارے ساتھ. تو پھر کمی ایمان کی ہو سکتی ہے. پریشانیاں تو بڑی بڑی ہیں, کلزم جیسی, یردن جیسی, مصریوں جیسی بیماریاں, پریشانیاں, الجھنیں تو بڑی بڑی ہیں. فرق آ جائے کہ کہاں پہ؟ ایمان پر. ایمان کیا ہوگا؟ اتنا پختہ نہیں ہوگا. خدا کے ساتھ ایک ربط جو ہے, ایک تعلق جو ہے, وہ اتنا بحال نہیں ہوگا. اس لیے تو کام نہیں ہوگا. اگر تعلق مضبوط ہے تو کام ہوگا. اگر ہمارا ربط خدا کے ساتھ ہے تو کام ضرور ہوگا. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. خدا نے اپنی پرفیکٹ ٹائمنگ دکھائی. God's timing is perfect. کئی دفعہ ہمیں جلد بازی ہوتی ہے. آج کل نا لوگ شارٹ کٹس بھی بڑے ڈھونڈتے ہیں. ترقی, کامیابی, واٹ ایور, کچھ بھی وہ چاہتے ہیں, ان کو شارٹ کٹس چاہیے. کیا خیال ہے؟ پیسہ چاہیے, جلدی کے طریقے لابجے تے اچھی گل ہے. کچھ بھی ہوئے جلدی مل جاتے اچھا, لوگوں کو ٹائم کو نہیں, شارٹ کٹس. لیکن یاد رکھے خدا کا ایک اپنا ٹائم ہے, وقت ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ ہر چیز جو ہوتی ہے اس کا ایک وقت ہے. اینڈ کیپ ریمبر دا گاڈس ٹائمنگ از پرفیکٹ. خدا کا جو ٹھہرایا وقت ہے ہمارے لیے بہترین ہے. اب دیکھیں کہ پیچھے مصری, آگے سمندر. اب یہاں پہ آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھنی ہے, اور لکھا ہے 10ویں آیت سے, اور جب فرعون نزدیک آ گیا, خروج 14واں باب 10ویں آیت, تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا
کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں. بیماریاں, پریشانیاں, الجھنیں, مخالفت, لک بیہائنڈ, ہمارے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ کیوں جی؟ ایسا ہے. اور آج لکھا ہے اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے. کیا ہم نہیں ہوتے خوف زدہ؟ ہوتے ہیں. تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی, التجا کی, دعا کی, اور موسیٰ سے کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہ تھیں؟ کیسا یہ گلا شکوا ہے. ادھر بھی جگہ تھی, ہونتے ہی مرنا ہی مرنا. ایتھے اجاڑ چ مرن نال چنگا سی اوتھے ہی مر جاندے کتے. کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا؟ یہ ہے ناشکری, نا امیدی, اور یہ ہے ایمان کی کمزوری. جب آپ کو اپنے خدا پر بھروسہ نہیں ہے, جب آپ کو اپنے خدا پر یقین نہیں ہے, تب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اور ایسی صورتحال مردہ حالی کو پیش کرتی ہے. اور اگر آپ آگے پڑھیں تو لکھا ہے کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں, کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہے. کیا ہم تجھ سے کہتے نہیں تھے مار دے گا یہ ہمیں, بہت طاقتور ہے. یہ دیکھیں گلے شکوے, مصیبت آ گئی. حالانکہ جتنے کام خدا نے ان کے لیے کر دیے تھے ان کے منہ سے تو ایسی بات ہی نہیں نکلنی چاہیے تھی. وہ دریائے نیل خون بن گیا, انہوں نے دیکھا, لیکن جو پانی یہ پیتے تھے اسرائیلی وہ میٹھا تھا. ہے کہ نہیں جتیاں دے لائق؟ اتنے بڑے بڑے خدا نے کام کیے. پورے ملک کے لوگوں کو مار دیا, پہلوٹھے بچوں کو مار دیا, جانوروں کو پہلوٹھے مار دیے. اسرائیل کے علاقے میں کوئی پہلوٹھا نہیں مرا. ہے کہ نہیں شکرگزاری کی بات؟ لیکن اتنے پھر وہی پہنچو گلاں, وہی گلے. یہ جو حالت ہے, خدا ہمارے لیے بہت کچھ کرتا ہے لیکن ہم اس کے لیے کچھ نہیں کرتے. ہمیں توفیق نہیں ملتی, ہم ہمت نہیں کرتے. ہم کہتے خدا تو کرتا جا, بس تو رحیم ہے, تو ہی کردا جا. سانو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے. آگے پھر ایسا بیان ہے جو میں کہتا ہوں ہر ایماندار کا, ہر وہ شخص جو زندہ خدا کا ماننے والا ہے اس کا ایمان ہونا چاہیے. تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت, چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا, کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی نہ دیکھو گے. ہاللیلویا. منہ بند رکھو. اگر کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو برا نہ بولو خدا کو, اپنا منہ بند رکھو. ان مصریوں کو پھر تم کبھی نہ دیکھو گے. دس از پاورفل فیتھ, a perfect and complete faith. کیسی بات ہے, تم پھر ان کو کبھی نہیں دیکھو گے. اور آگے لکھا ہے ان کو خداوند کہتا ہے خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے. جہاں پہ کچھ اور نہ ہو وہاں خاموشی بہتر ہے. کلام میں لکھا ہے کہ بے وقوف شخص بھی جب تک وہ خاموش رہتا ہے he is or she is considered to be a wise, عقل مند تصور کیا جاتا ہے. یعنی خاموش بیٹھا بندہ سارے کہن کے بڑا عقل مند ہے. کی خیال ہے؟ بولے گا تو پتا چل جائے گا کی شاہ ہے. کہتے مردہ بولے کھپن پھاڑے ہیں, تو اچھا نہیں بول سکے تو کیا کریں؟ خاموش. کم از کم خدا کے سامنے خاموش.
کیونکہ ان مصریوں کو تم پھر نہ دیکھو گے. اور آگے خدا نے پھر کیا کیا؟ لکھا خداوند نے موسیٰ سے کہا تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ آگے بڑھیں. سٹیپ فارورڈ. کلزم ہے لیکن ان سے کیا یہ آگے بڑھیں. اور آگے لکھا ہے اور تو اپنی لاٹھی اٹھا, اپنا داہنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر دے. ہاللیلویا. ہاللیلویا کا مطلب ہے الحمدللہ, جو ہمارے مسلم بہن بھائی کہتے ہیں. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہاللیلویا, یہ صرف میننگ فرق ہے. اس کو عربک میں الحمدللہ کہتے ہیں. آل پریزز گو ٹو دا لارڈ. ہاللیلویا. تعریف اور تمجید کے لائق خدا کی ذات ہے. خدا نے جو حکم دیا تھا اس نے مانا موسیٰ نے. اور پھر آگے جا کر آپ دیکھیں 19ویں آیت میں لکھا ہے اور خداوند کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا. اچھا, ایک ہراول تھا خداوند کا فرشتہ. خداوند کا فرشتہ جو ہے is considered to be Jesus Christ in the Old Testament, pre-incarnated Jesus. وہ آگے آگے چلتا تھا. لیکن اب کیا فرشتے نے کیا؟ یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. پیچھے, کیونکہ پیچھے کون ہے؟ یہ بات ہے جی, فرعون اور اس کے سپاہی پیچھے ہیں. تو جو فرشتہ لیڈ کر رہا تھا, اینجل آف دا لارڈ, خداوند کا فرشتہ, اس نے کیا کیا؟ اب وہ پیچھے آ گیا, کیونکہ پیچھے مصری ہیں, تاکہ مصری میرے لوگوں کو نقصان نہ پہنچا پائیں. اب یہ بھی نہیں ہے کہ فٹافٹ وہ چر گئے اور نکل گئے, یعنی یا فٹافٹ ہو یا جی ہو گئے آئے, اس طرح نہیں ہوا. ٹیکسٹ پڑھے لکھا ہے اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا کھڑا ہوا. ایک بادل کا ستون ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا. دس واز دا اپیئرنس آف دا لارڈ, آئی ایم ود یو. بادل کا ستون آگے آگے تھا اینجل آف دا لارڈ کے ساتھ, اور یہ دونوں اب پیچھے پیچھے آ گئے, دونوں پیچھے. اور لکھا ہے یوں وہ مصریوں کے لشکر, پیچھے مصریوں کا لشکر ہے, اور اسرائیلی لشکر کے بیچ میں ہو گئے, سیپریٹ کر دیا ان کو. اور آگے لکھا ہے سو وہاں بادل بھی تھا اور اندھیرا بھی, تو بھی رات کو اس سے روشنی ہوتی تھی. وہ جو بادل تھا اس سے کیا تھا؟ روشنی ہوتی تھی, رات تھی. پس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہ آئے. کوئی 5-10 گھنٹے 2-3 منٹ کی بات نہیں ہے, رات بھر اس فرشتے نے اور جو بادل کا ستون ہے اس نے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا. نوٹ کیا پوائنٹ آپ نے؟ یس. اور آگے پھر لکھا ہے پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا, فٹافٹ نہیں بڑھایا. اس کے بعد اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور خداوند نے رات بھر, یہ جب رات میں مزاحمت ہو رہی ہے نا, اس دوران میں اس ہاتھ بڑھائے جانے کا ایفیکٹ جاری تھا. تند پوربی آندھی چلا کر سمندر کو پیچھے ہٹا کر خشک زمین بنا دیا. یہ پوری رات لگی ہے. ہمیں موویز میں دکھایا جاتا ہے ون ٹائم اس نے مارا اور پانی فٹافٹ. یہ فٹافٹ نہیں ہوا, ساری رات فوجیں وہ ایک دوسرے کو ان کو مارنے کی کوشش کرتے رہے. بیچ میں اینجل آف دا لارڈ پلس وہ پلر آف دا کلاؤڈ, وہ ان تک پہنچ نہیں پا رہے. اور آگے لاٹھی لگی ہے اور تیز آندھی چلی ہے اور زمین خشک ہو رہی ہے. یہ خدا کا اپنا پلان ہے کہ وہ کس طرح سے کرے گا. اور لکھا کہ پانی 2 حصے ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے, اور ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ پانی کی دیوار تھی. اور مصریوں نے تعاقب کیا, انہوں نے کہا جی رستہ تو بنے ہی ہیں, انہیں ایسے رستے تو انہوں نے پھڑو جا کے. اور فرعون کے سب گھوڑے, ایک قدہ بھی نہیں بچیا, سب گھوڑے اور رتھ اور سوار اور ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے. ایوری تھنگ, سب کچھ سمندر دے
विच वड़ गया उन्होंने पीछे पीछे ही, क्योंकि वो साथ ही तो थे, बीच में एंजल ऑफ द लॉर्ड और वो पिलर ही था, साथ जुड़े हुए थे, तो वो पीछे पीछे घुस गए। आगे लिखा है और रात के पिछले पहर, अब ये समझे आधी रात से आगे का टाइम चला गया, और रात के पिछले पहर खुदावंद ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की। क्या बात है जी, है, और उनके लश्कर को घबरा दिया। जब खुदा देखेगा तो घबराएंगे तो वो जरूर, और वो घबरा गए और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल दिया। पहला तो काम ये हुआ, जो रथ चल रहे हैं उनके पहिए निकले, सो उनका चलना मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे, अब ये सिचुएशन है तो समुद्र के बीच में पानी दीवार की तरह खड़ा है, तो ये आपस में बात करने लगे कि आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्रियों के लिए जंग करता है। जो खुदा ने कहा था वो उन्होंने समझ लिया, क्योंकि ये जंग सिर्फ ये नहीं कर रहे, इनका खुदा इनके लिए जंग कर रहा है, तो यहां से हम भागें। यानी अब उनकी स्ट्रेटजी चेंज हो रही है, और अब खुदा की स्ट्रेटजी आगे वही है जो पहले से है, वो वर्क कर रही है। आगे क्या होता है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा ताकि पानी मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर बहने लगे। और मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया, और सुबह होते होते, अब वक्त कम लगा, पानी सेपरेट होते होते वक्त ज्यादा लगा। वक्त ज्यादा से मुराद है ये कोई 7-8 घंटे शायद लग गए होंगे। अगर शाम होते होते ये वाकया हुआ तो जो रात का आखिरी पहर होता है 3 के बाद का, यानी 3-4 बजे ये लोग गुजरे, गुजरने में भी टाइम लगता है ना, घंटा तो लग गया होगा। आगे क्या हुआ, दिन चढ़ने से पहले, यानी तकरीबन 1-2 घंटे की गेम में अगली पानी वापस आन दी, है ना। द प्लानिंग एंड द स्ट्रेटजी ऑफ द लॉर्ड, खुदा कैसे सोच रहा है। अब खुदा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ा, और सुबह होते होते समुंदर फिर अपनी असल कुव्वत पर आ गया, और मिस्री उल्टा भागने लगे, और खुदावंद ने समुंदर के बीच ही में मिस्रियों को तहबाला कर दिया। और आगे लिखा, और पानी पलट कर आया, और उसने रथों और सवारों और फिरौन के सब लश्कर को जो इस्राएलियों का पीछा करता हुआ समुद्र में गया था गर्क कर दिया। मूसा ने कहा था, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, है? खुदा ने तो नहीं कहा था कि मूसा ये क्या, मूसा ने ये खुद कहा था। अब खुदा अपने बंदों का भी लिहाज रखता है, बंदा मेरा चलता मेरे साथ है, इसलिए ये बात कर दी है, मूसा मैं तेरे अल्फाज की कदर करता हूं। और यहां पे लिखा है, फिरौन के सारे लश्कर को, सारे मिस्रियों को उसने पानी में गर्क कर दिया, और एक भी बाकी ना बचा। जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, इनको फिर कभी नेवर, कभी नहीं देखोगे। और आगे लिखा है, पर बनी इस्राएल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर निकल गए, और पानी उनके दाहिने और बाएं हाथ दीवार की तरह रहा। आगे जब वो गुजर गए तो वहां पे मुकद्दस मूसा का एक खूबसूरत गीत कलमबंद है। लिखा है, मैं खुदावंत की सना गाऊंगा, क्योंकि वो जलाल के साथ फतेहमंद हुआ, मूसा कंकड़ नहीं हुआ। इस्राएली फाते नहीं हुए, कौन फाते है? यस, खुदा। मूसा कहता है, मैं गीत गाऊंगा क्योंकि जलाल के साथ खुदा फाते हुआ, और उसने घोड़ों के सवारों को समुंदर में डाल दिया। और कहता है, खुदावन मेरा जोर और राग है, वही मेरी निजात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बढ़ाई करूंगा। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदावंद साहिबे जंग है। और आगे एक बात लिखी है, यहोवा उसका नाम है। हालेलुया, हिज नेम
is Yahweh. ہاللویا. اس کا نام کیا ہے؟